جہاں پر ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے وہیں پر ہمارے لیے اس موقع پر ہم اپنے والد صاحب کو نہیں فراموش کر سکتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے جب بخاری ختم ہو رہی ہے اور آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو بہرحال ان کے احسانات نہ ہم فراموش کر سکتے ہیں نہ امت فراموش کر سکتی ہے. اس امت پر ہر میدان میں ان کے جو احسانات ہیں اللہ ہی ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت نے اس دور میں آپ سے جو کام لیا ہے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کا، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہے دنیا میں، اور یہ ساری چیزیں تھی آپ کے اخلاص کی برکت کہ اللہ رب العزت نے ایسا اخلاص آپ کو عطا فرمایا تھا کہ میری اپنی گنہگار نگاہوں نے تو آپ کے جیسا مخلص انسان دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. اس حیثیت سے نہیں کہ وہ میرے والد تھے، اس حیثیت سے کہ ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. تو شیخ محمد عوام وہ فرمایا، ایک مرتبہ ان کی مجلس میں گئے ہم استنبول، تو شیخ نے جب میں نے جامعہ کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا، والد صاحب بھی ساتھ میں تھے، استنبول گئے تھے، اور ہم نے کہا کہ جامعہ میں اتنے طلبہ پڑھتے ہیں، جامعہ کا یہ کام ہے. تو شیخ محمد عوامہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ ایک انسان سے اتنا بڑا کام لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حذیفہ، میں نے کہا جی شیخ، نام شیخ. تو کہا الاخلاص یأتی بالعجائب. جملہ کیا انہوں نے، الاخلاص یأتی بالعجائب. کہا جب اخلاص انسان کے اندر میں ہوتا ہے تو اللہ اس سے عجائبات کو صادر کرتا ہے. جو چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا دنیا میں ایسا بھی کبھی ہوا ہو. تو کہا کہ جب انسان کے اندر اخلاص آ جائے تو پھر عجائبات کا گویا کہ ٹاٹا کیا ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے.